محمد ہے۔ اب محمود عرش والا محمود ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، اللہ تو ہر جگہ رہتا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے اللہ عرش پر رہتا ہے، بھائی دلیل کیا ہے؟ اللہ وہ کہتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ، اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر رہتا ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ رہتا ہے۔ اس پر دلیل قرآن کی آیت ہے، فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جس طرف چہرہ کرو اللہ کو پاؤ گے۔ آگے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندوں کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی اگر میرے متعلق تم سے کوئی سوال کرے تو کہنا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہنا کہ میں قریب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی جب غار میں گئے، حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے، غار حرا میں تھے تو دشمن قریب تھے کہ دیکھ لیتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ۔ تیری ایک آیت سے تو کہتا ہے کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، میں یہاں 5 آیت پیش کر دیا جس میں اللہ ہر جگہ رہتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ اشکال کیوں آتی ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں رہتا؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کو جسم والا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مختصراً مثال دیتا ہوں، ایک طاق ہے، ریک ہے، اس میں کتاب رہتی ہے، 10 کتابیں اس ریک میں رہتی ہیں۔ میں اگر کہوں کہ اس کتاب کو رکھ دو اس طاق میں تو کہیں گے کہ آپ کہو گے کہ 10 کتابیں ہیں اور کتاب رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک نکال کر پھر دوسری رکھنی ہوگی، ایک نکال کر دوسری رکھنی ہوگی، اس لیے کہ یہ قرآن جسم والا ہے، یہ قرآن جسم والا ہے۔ اور ایک حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، تو وہاں سینے میں کیسے موجود رہ گیا؟ وہاں سینے میں قرآن کے، یہاں تو طاق میں دیکھیں تو قرآن رکھنے کے لیے جگہ نہیں، جب رکھیں گے تو ایک قرآن نکال کر دوسرا رکھیں گے۔ اگر اس سے پوچھو قرآن کہاں رکھا؟ نہ فلاں طاق میں رکھا ہوں، کیسے رکھا؟ وہاں تو 10 کتاب پہلے سے تھی اور کتاب کی جگہ نہیں تھی، نہ میں اسی پہ رکھا ہوں، تو لوگ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے کہ اس میں جگہ نہیں ہے، کیسے رکھا جب تک دوسری کتابیں نہ نکالے؟ اور ایک حافظ قرآن کے سینے میں قرآن موجود ہے، تو یہاں کوئی ہنستا نہیں ہے کہ اس کے سینے میں جگہ کہاں ہے قرآن موجود ہوگا؟ نہیں، یہ جو سینے میں قرآن موجود ہے یہ جسم والا نہیں ہے، اور وہاں جو طاق میں رکھا جاتا ہے وہ جسم والا ہے۔ دوسری مثال، ایک حافظ قرآن بیٹھا ہے نیچے، اگر میں اوپر بیٹھوں تو کسی کے ذہن میں سوال نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ حافظ قرآن نیچے بیٹھا ہے، تم اوپر بیٹھے ہو، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور ایک حافظ قرآن لے کے رحل میں مصحف لے کے بیٹھا ہوا ہے، میں اگر اوپر بیٹھوں لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتی ہے کیسا مولوی ہے، قرآن نیچے ہے اوپر بیٹھا ہے، بڑا گستاخ ہے، بے ادب ہے، قرآن نیچے اوپر لے کر بیٹھا ہے، اوپر خود بیٹھا ہے۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا، حافظ قرآن بیٹھا تھا سوال نہیں اٹھا، قرآن جب لے کر مصحف میں بیٹھا تو سوال اٹھا، کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن کے جو سینے میں قرآن ہے وہ جسم والا نہیں ہے، اور جو لے کر بیٹھا ہے قرآن وہ جسم والا ہے، وہ جسم والا ہے۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، ایک طالب علم ہے، اس کی شادی ہوئی تو لڑکیاں جو ہیں ساتھ میں قرآن لے کر آتی ہیں نا، تو یہ قرآن سے عقیدت مند تھی، قرآن سے محبت کرنے والی تھی، تو لڑکی جب اتری سسرال میں تو قرآن سینے سے لگا کر لائی، تو اس کا شوہر دروازہ کھولا، دروازے میں تھا تو قرآن لیا، لے کے اس کو چوما، اس کا احترام کیا، آنکھوں سے لگایا، سر میں لگایا، احترام سے اوپر رکھ دیا، تو کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض آیا؟ نہیں، کہیں گے کیا بڑا با ادب ہے، ادب والا ہے، عزت کرتا ہے، قرآن کا احترام کرتا ہے، کوئی سوال آیا؟ نہیں آیا۔ اور ایک طالب علم شادی کیا، اس کی بیوی حافظہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے، اب سسرال آئی، شوہر جو تھا کیا بیوی کو بوسہ دینے لگا، آنکھوں سے لگایا، سر میں بٹھایا اور لے کے کہیں رکھنے جانے لگا، تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا نہیں، بڑا بے شرم آدمی ہے، لوگوں کا خیال نہیں کرتا، بڑا بے حیا ہے۔
تو وہ کہے کیوں؟ میں نے تو قرآن کو چوما ہے، میں نے تو قرآن کو بوسہ دیا ہے، جبکہ وہ حافظہ ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ قرآن کو بوسہ دیتا ہے، وہ اس کے نظریے کے حساب سے، اس کے سوچ کے حساب سے. تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، اعتراض اٹھتے ہیں. لیکن وہی بندہ جب قرآن کو سینے سے مصحف والا لکھی ہوئی قرآن کو اس کے پاس سے لیتا ہے، چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، کسی ذہن میں سوال نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ قرآن لکھی ہوئی ہے، جسم والا ہے، اور یہ قرآن جو اس کے سینے میں وہ جسم والا نہیں ہے، وہ جسم والا نہیں ہے. تو جو جسم والا نہیں ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا، اس پر سوال نہیں ہوتا، اور جو جسم والا ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے. تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں سوال اس لیے آتا ہے کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اس نے جسم والا سمجھا. لوگ اعتراض میں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیٹرین میں بھی ہے، اللہ لیٹرین میں بھی ہے. اب کہو گے لیٹرین میں ہے تو بے ادبی ہوئی، اب کہو گے لیٹرین میں نہیں ہے تو ہر جگہ موجود ہونا پایا نہیں گیا، ہر جگہ موجود ہونا پایا نہیں گیا. جیسے ایک حافظ قرآن ہے، قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے، موجود ہے، تو بیت الخلاء سے آیا، کہاں گیا تھا؟ نہ بیت الخلاء. تو قرآن کا حافظ ہے؟ نہ ہاں حافظ ہوں. قرآن سینے میں موجود ہے؟ نہ ہاں موجود ہے. تو قرآن سینے میں رکھ کے بیت الخلاء کیسے گیا؟ تو لوگوں کے ذہن میں سوال نہیں آتا. لیکن وہی بندہ ایک چھوٹی سی قرآن، پاکٹ سائز قرآن پاکٹ میں لیا ہوا ہے، کہاں گیا تھا؟ نہ بیت الخلاء. پاکٹ میں کیا ہے؟ نہ قرآن ہے، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. قرآن لے کے بیت الخلاء گیا تھا، بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے. تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ جو پاکٹ میں قرآن ہے یہ جسم والا ہے، یہ جسم والا ہے، اور جو اس کے سینے میں قرآن ہے وہ جسم والا نہیں. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کسی کو سوال نہیں ہوتا، وہ لے کے بیت الخلاء جانا آنا کرتے، کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ جسم والا نہیں ہے، وہ بغیر جسم کا ہے. تو اس سے کہے تو قرآن جو سینے میں حافظ قرآن ہے، قرآن باہر رکھ کے اندر جاتا ہے؟ نہیں، قرآن میرے سینے میں محفوظ رہتی ہے، مگر یہ قرآن وجود و جسم سے پاک ہے. تو اللہ ہر جگہ موجود رہتا ہے مگر وجود و جسم سے پاک ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ حسان بن ثابت نے کہا کہ عرش والے کا نام محمود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش پر رہتا ہے. اللہ ہر جگہ رہتا ہے، اللہ ہر جگہ رہتا ہے.